ڈاکٹر صاحب 480% کا اضافہ ایک ہفتے میں گیس کی قیمت میں ہوا ہے، جس کی وجہ سے 42% پر اب پہنچ چکا ہے ایس پی آئی۔ حکومت تو بار بار کہہ رہی ہے کہ بیس افیکٹ کی وجہ سے آپ دیکھیں گے مہنگائی کم ہوگی، لیکن یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اب تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے آغاز میں ایک بہت اہم ایشو ریز کیا ہے، یا بالکل بہت ہی پریشان کن ہے کہ ہمارا سینسٹیو پرائس انڈیکس، جس میں جو ضروری اشیاء ہوتے ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے، ان کی قیمتوں کے رفتار کو ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، اور آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ 42% تک پہنچ چکا ہے۔ اس سے ایک ہفتے پہلے یہ تقریباً 30% کے لگ بھگ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ جو آپ اگر جا کے ڈیٹیل میں ذرا دیکھیں تو اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے گیس کی قیمتوں میں 450 نہیں 1100% اضافہ ہے، 1100%۔ جی، ایک سال میں۔ یس، پچھلے سال کے لحاظ میں 1100%۔ یہ دیکھتے ہی I was never seen، 40 سال ریسرچ کیا پاکستان میں، کبھی میں نے اس طرح کا اضافہ نہیں دیکھا۔ یہ بے پناہ، اور یہ بھی جو لوور مڈل کلاس کے لیے Q1 جسے کہتے ہیں، کوئنٹائل 1، خدا کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس طرح یہ اضافہ کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ نے فکس چارجز کو اتنا بڑھا دیے ہیں کہ ایفیکٹولی بوجھ زیادہ آپ کے مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس گھروں پر زیادہ پڑے گا؟ یہ بالکل نامناسب سی پالیسی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ افراط زر جو ہے، ہمارا جو سینٹرل بینک ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے 2025 میں افراط زر 5% پہ آ جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور حکومت کہہ رہی ہے کہ سال بھر کا ایوریج جو ہے وہ 21% ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جس طرح بالکل مناسب کہا کہ جب جھٹکے ایسے بڑے بڑے لگیں گے، خاص طور پہ بجلی اور گیس کی نرخوں کی وجہ سے، تو کیسے افراط زر میں کمی؟ یہ تو پہلا امپیکٹ ہے۔ اب گیس کی قیمتوں کے بڑھنے سے ایک کراس دا بورڈ چیزوں میں اضافہ ہوگا۔ مطلب اس کا ملٹی پلائر ایفیکٹ آئے گا؟ بالکل آئے گا، 100% ملٹی پلائر ایفیکٹ آئے گا۔ دیکھیے بیسک آپ کی جو چیزیں ہیں جس میں گیس استعمال ہوتا ہے، ان کی قیمتوں میں تو اضافہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو دیکھیے with all due respects، اس وقت افراط زر تقریباً آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔